نام میں ان کا نہیں لیتا. تو مولوی صاحب نے حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی شان اقدس میں جو حدیث مبارکہ آئی ہے، کہا کہ جی یہ بہت علی علی کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا ذکر بہت کرتے ہیں. تو وہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی شان اقدس میں جو حدیث مبارکہ آئی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا فعلی مولا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے انہوں نے کہا جی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے چاہا کہ آج آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بات عرض کر دوں. کہا جی حدیث ٹھیک نہیں ہے. کہا جی حدیث ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کہا جی یہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. ابن تیمیہ نے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں ہے. ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنہ، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 256 پر اس نے یہ بات کی ہے. اس نے کہا کہ لیس ہوا فی الصحاح، یہ حدیث مبارکہ صحاح میں نہیں ہے، صحیح حدیث کی کتابوں میں اس نے کہا کہ جی یہ نہیں ہے. فلا یصح من طرق الثقات اصلا، اور دوسری جگہ اس نے کہا منہاج السنہ میں، اسی میں جلد 4 صفحہ 257 پر کہا. اس نے کہا جی یہ حدیث ثقہ طریقوں سے قطعاً ثابت نہیں ہے. پھر آگے چل کے اس نے بڑی عجیب و غریب بات کی کہ اس نے کہا جی یہ کتاب یہ حدیث امہات الکتب میں نہیں ہے الا فی الترمذی، مگر ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اب میں آپ کو یہاں پر یہ سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ابن تیمیہ کی محدثین کے ہاں کوئی بھی وقت نہیں. ابن تیمیہ کو خود اس کے شاگرد وقت نہیں دیتے. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ابن تیمیہ کی یہ جو بات ہے، اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، من کنت مولا فعلی مولا. خود حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر جو ہے اس نے خود کہا کہ میں ابن تیمیہ کی اس بات کو نہیں مانتا، یہ بات جھوٹی ہے، یہ کذب ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عماد الدین ابن کثیر کہتا ہے، اب دیکھو شاگرد استاد کے بارے میں کہہ رہا ہے، البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ نمبر 182 میں، اور طبع جدید جلد 5 صفحہ نمبر 289 1 کم 90 میں حافظ عماد الدین ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا اور ابن قیم کا مشترکہ شاگرد ہے، اس نے کہا کہ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَات. اس نے کہا اس حدیث کی جو اسناد ہے وہ ساری کی ساری جید ہے، قوی ہے، اور اس کے رجال سارے کے سارے ثقات ہیں، ثقہ ہے. اور دوسرے مقام پر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ابو الفدا، جس کو ابن کثیر کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ھذا اسناد جید رجالہ ثقات علی شرط السنن وقد صحح الترمذی بہذا السند حدیثا. کہتا ہے کہ یہ حدیث جید اسناد سے روایت ہے، اس کے سارے رجال ثقات ہیں، اور اس کے سارے رجال سنن کی شرائط پر ہیں. سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، ان کی شرائط پر ہے، اور یہ سارے کے سارے رجال اس کے صحیح ہیں. تیسری جگہ پر حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتا ہے کہ قال شیخنا الذہبی ھذا حدیث حسن. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. اب استاد کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جبکہ اس کا شاگرد کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور پھر ابن تیمیہ کا رد جو ہے علامہ ذہبی بہت بڑا نام ہے، علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ کسی نے اس حدیث پر اعتراض کی، من کنت مولا فعلی مولا. کہتے ہیں میں نے جب اس حدیث کی سند دیکھی، جب اس حدیث کے طرق دیکھے، اس حدیث کی اسناد دیکھی اس حدیث کی، تو کہتے ہیں میں اس وقت حیران ہو گیا کہ اتنی روایات، اتنی اسناد، اس حدیث کی اتنی اسناد ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی اور حدیث کی اسناد اتنی نہیں دیکھی جتنی اس حدیث کی اسناد میں نے دیکھی ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. اور پھر علامہ ذہبی ایک جگہ پر بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں. علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن عال جدا
وَمَتَنُهُ مُتَوَاتِرٌ وَمَتَنُهُ فَمُتَوَاتِرٌ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صرف حسن نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ترین درجہ حدیث میں، اعلیٰ ترین درجہ اسناد سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے۔ اور پھر یہاں تک کہا کہ فَمَتَنُهُ فَمُتَوَاتِرٌ، اور اس کا متن کیا ہے؟ اس کا متن متواتر ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، اس کا متن متواتر ہے۔ اور یہ بات علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحہ نمبر 571 پر نقل کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات شاہ صاحب کیسی کر رہے ہیں، آج کیسی باتیں کرنے لگ گئے؟ بات اب میرے مولا علی کی آ گئی ہے۔ کس کی آ گئی ہے؟ ہاں، علی پر کوئی بھی اگر زبان لمبی کرے گا نا تو ہم اس کی زبان کو کھینچیں گے نہیں، ہم اس کی زبان کو کاٹ دیں گے، اور ایسے کاٹیں گے، اور اگر موقع ایسے کاٹنے کا بھی ملے گا تو ویسے بھی کاٹیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اب سنیں کہ اس حدیث کے بارے میں دیگر لوگوں نے کیا کہا۔ دیگر لوگوں نے، جو امام نسائی ہیں، امام نسائی بولا جی یہ حدیث صحاح میں نقل نہیں ہے، امام نسائی نے اس حدیث کو مختلف الفاظ، دو الفاظ اس حدیث کے بارے میں آئے، ایک لفظ ہے من کنت ولیہ فعلی ولیہ، اور ایک لفظ ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ دو الفاظ ہیں، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، ان الفاظ سے امام نسائی نے اس حدیث کو خصائص علی کے اندر، امام نسائی یہ صحاح کے محدثین میں سے ہیں، صحاح کے محدثین میں سے، امام نسائی صحاح کے محدثین میں سے، انہوں نے من کنت ولیہ فعلی ولیہ ان الفاظ سے اس حدیث کو 10 مقامات پر نقل کیا۔ کتنے مقامات پر نقل کیا ہے؟ 10 مقامات پر نقل کیا ہے۔ اور ان الفاظ سے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ان الفاظ سے امام نسائی نے اس حدیث کو 8 مقامات پر نقل کیا ہے۔ امام نسائی تو صحیح کے رائٹروں میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث من کنت ولیہ فعلی ولیہ اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ان دونوں الفاظ کے ساتھ امام نسائی نے، جو صحاح کے رائٹر ہیں، انہوں نے اس حدیث کو 18 جگہ پر نقل کیا ہے، یعنی 18 جگہوں پر امام نسائی نے نقل کیا۔ اب میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابہ کون کون ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابہ کون کون ہیں؟ پہلا صحابی سنیے، میرے آقا کی بیٹی صحابیہ، میرے آقا کی بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ۔ دوسرے صحابی عبداللہ بن عباس، تیسرے صحابی پھر عبداللہ بن عباس، چوتھے صحابی عبداللہ بن بریدہ، پانچویں صحابی عمران بن الحسین، چھٹے صحابی پھر عبداللہ بن عباس۔ یہ انت ولی کل مؤمن بعدی، یہ اس حدیث کے دوبارہ راوی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ ساتویں صحابی وہب بن حمزہ، بولو نا سبحان اللہ۔ آٹھویں صحابی زید بن ارقم، البدایہ و نہایہ میں بھی حافظ احمد الدین ابن کثیر نے زید بن ارقم سے اس روایت کو لیا ہے۔ 9ویں صحابی خود علی بن ابی طالب، 10ویں صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، 11ویں صحابی خود مولا کائنات دوبارہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی جل کریم نقل کرتے ہیں۔ 12ویں صحابی حضرت ابو سریحہ یا زید بن ارقم، 13ویں صحابی پھر حضرت زید بن ارقم دوسرے الفاظ کے ساتھ، پھر 14ویں صحابی حذیفہ بن اسید، 15ویں صحابی برا بن عازب، 16ویں صحابی پھر برا بن عازب اور زید بن ارقم دونوں نے ملا کر اس کو نقل کیا۔ یار مولا کی بات آ رہی ہے، اتنا ڈھیلا سبحان اللہ بول رہے جنتی جنتی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہاں جی، یہ میں جنتی ہونے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں۔
یہ جو پھڑکے نکال کے رکھے نا پھڑکے، یہ جنتی ہونے کے لیے کر رہا ہوں. کل بروز قیامت جنت کی ٹکٹ علی نہیں دینی ہے. کتنے صحابی ہو گئے تھے بھائی؟ 14 صحابی ہو گئے تھے. 15ویں صحابی برا بن عازب، 16ویں صحابی ملا کر برا بن عازب اور زید بن ارقم، 17ویں صحابی سعد بن ابی وقاص، 18ویں صحابی طلحہ بن عبید اللہ، 19ویں صحابی عبداللہ بن مسعود، 20ویں صحابی جابر بن عبداللہ، 21ویں صحابی ابو سعید خدری، 22ویں صحابی پھر عبداللہ بن عباس، 23ویں صحابی حبشی بن جنادہ، 24ویں صحابی سمرہ بن جندب، 25ویں صحابی نبیت بن شرید، 26ویں صحابی ابو ہریرہ، 27ویں صحابی مراد رسول عمر بن خطاب، 28ویں صحابی دل خوش ہو رہے ہیں نا جنتی ہو، علی کا دفاع سن کے دل خوش ہو رہا ہے نا. 28ویں صحابی مالک بن الحویرث، 29ویں صحابی انس بن مالک، 30ویں صحابی عبداللہ بن عمر، 31ویں صحابی جریر بن عبداللہ البجلی، اور 32ویں صحابی ابو سعید خدری، اور اسامہ 33ویں صحابی اسامہ بن زید. 33 صحابہ. یہ میں صرف آپ کو 2 دن کی تحقیق بتا رہا ہوں، 2 دن کی تحقیق. اصل میں بیان مولوی صاحب کا میرے پاس لیٹ آیا تھا. 33 صحابہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور ابن عساکر نے لکھا کہا کہ 60 سے زائد صحابہ. کتنے صحابہ؟ 60 سے زائد صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم صحابہ کی مانیں یا وہابہ کی مانیں؟